بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے دوحہ قطر میں بین الافغانی مذاکرات جو کافی ڈیلے ہوئے ہیں اور افغانستان کے کافی نقصانات ہوئے اس دوران، کیونکہ مارچ میں شروع ہونے والے تھے 10 مارچ کو، اور یہ 12 سپٹمبر کو جو ہے شروع ہوئے۔ آفٹر آل اٹ از دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ، اور امیدیں بھی بہت زیادہ وابستہ ہے اس پروسیس سے کہ افغان اب اپنوں میں بیٹھ کے افغان بیٹھ کے افغانستان کے حوالے سے لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے یا تیار کریں گے۔ افغانستان حکومت کی طرف سے جو 21 رکنی کمیٹی ہے، اس کے سربراہ معصوم ستانکزئی صاحب ہے، وہ اس کو لیڈ کریں گے افغانستان سائٹ کو، اور طالبان کی طرف سے جو 21 رکنی کمیٹی ہے اس کے سربراہ حکیم حقانی صاحب، ملا حکیم حقانی صاحب ہے، جو کہ بڑے جانے پہچانے اور طالبان کے سینئر موسٹ جو ہے وہ رہنما ہے، تو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اناگورل سیشن میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو کہ جو مین کمیٹی ہے ریکنسیلیشن اور امن کے حوالے سے، اس کے ہیڈ ہے، وہ بھی گئے تھے۔ اسی طرح ملا برادر صاحب بھی تھے، مائک پومپیو بھی تھے، پاکستان نے بھی شرکت کی ویڈیو لنک کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول اب تیار ہو چکا ہے۔ اب افغان بیٹھ کے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ایکارڈ ہوئے ہیں افغانستان کے حوالے سے گزشتہ 40 سال میں، خواہ وہ بون کانفرنس تھا، خواہ وہ جینوا کانفرنس تھا، خواہ وہ پشاور ایکارڈ تھا، اس میں افغانوں کے اوپر کسی اور کے ان کے سر کے اوپر ڈنڈا ہوتا تھا، اور کوئی اور ان کو گائیڈ کرتا تھا کہ اس طرح کرے اس طرح کرے۔ ابھی یہ ایک تاریخی موقع جو ہے افغانوں کے ہاتھ آیا ہے کہ ابھی خود افغانوں نے بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کا جو ہے فیصلہ کرنا ہے۔ اور جو ڈیلیگیشن گئے ہیں، جو ممبرز ہیں، وہ میرے خیال میں بڑی براڈ بیسڈ، جو سو کہتے ہیں نا، تمام کمیونٹیز کے، ایتھنک کمیونٹیز، ریلیجس کمیونٹیز، پولیٹیکل پارٹیز، دونوں سائڈ سے جو ہے ان میں نمائندگی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اب جا کے میرے خیال میں افغان جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے ملک کا بہتر فیصلہ کر سکیں گے، کیونکہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ اونلی اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا موقع بعد میں نہیں آ سکتے۔ پاکستان کا اس میں ایک تاریخی کردار رہا ہے کہ طالبان کو امریکہ کے ساتھ بیٹھا کے معاہدہ کروانا۔ ابھی پاکستان تھوڑے سے کنسرن ہے کہ اسپوائلر سے جو ہے وہ جو ہے خبردار رہنا چاہیے سب پارٹیز کو۔ اس طرح امریکہ نے بھی بار بار یہی بات کہی کہ یہ جو مذاکرات ہیں توقعات بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ٹف بھی ہوں گے، صبر آزما بھی ہوں گے، اور تمام پارٹیز کو جو ہے بڑی صبر کے ساتھ اور بڑی مطلب ہے کہ برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو سن کے بات چیت کو آگے لے جانا پڑے گا، اور ہمارے سامنے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کی وہ جو مثال ہے وہ سامنے ہے۔ اسی طرح اس میں جو دو ممالک جو تھے، سعودی عرب اور یو اے ای کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس اناگورل سیشن میں ان کی موجودگی نہیں تھی۔ تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو افغانوں پہ تاریخی جو موقع ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا وہ مذاکرات میں، وہ جو ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ سیز فائر کرنا۔ سارے جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان، امریکہ وغیرہ، وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کرے، اسی طرح افغان حکومت بھی چاہتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اس میں کوئی جلدی، اگر سیز فائر آج نہ ہوا کل نہ ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حوصلہ ہارنا چاہیے، کیونکہ یہ جو فائرنگ جو ہے، یہ جو وائلنس ہے، یہ افغان کے کانفلکٹ میں، افغانستان کے مسئلے میں ایک پاور انسٹرومنٹ ہے طالبان کے ساتھ۔ تو طالبان بھی کوشش کریں گے کہ پہلے جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کل جا کے پرسوں جا کے وہ سیز فائر اس میں اعلان ہو سکے، لیکن پھر بھی افغانوں کو یہ موقع آیا ہے، وہ اسے کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ طالبان کو بھی تھوڑا سا افغان بن کے، مسلمان بن کے، سن آف دا سائل بن کے، اسی طرح ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور اس کی ٹیم کو بھی، تاکہ جیسے بھی ہو امن آنی چاہیے طالبان کو اپنی پوزیشن، کیونکہ طالبان کی طرف سے ابھی تک یہ جو مطالبہ ہے کہ اسلامی امارت جو ہے وہ واپس آ رہی ہے، میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا سا سپیس دینا پڑے گا۔ یہ بڑی ویگ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اسلامی امارت جو پہلے تھی، اگر وہ امارت ہے
تو افغان بھی نہیں چاہیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہ نہیں چاہیں گے. ڈیفینیٹلی ان کو اپنے سٹانس میں جو ہے تھوڑا سا سپیس پیدا کرنا پڑے گا. اسی طرح دوسری سائڈ پہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب وغیرہ ان کو بھی سپیس دینا پڑے گا, کیونکہ دونوں نے کہیں جا کے اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے آگے جا کے کہیں پہ ملنا ہوگا, فیوچر کے لیے ایک سیٹ اپ لانا ہوگا تاکہ افغانستان میں امن افغانوں کے لیے بڑی مدتوں کے بعد جو امید پیدا ہوئے ہے وہ امید ہاتھ سے نہ چلی جائے. کیونکہ طالبان اگر یہ ڈیمانڈ کرتے اسلامی امارت کی, ڈاکٹر اشرف غنی صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے کہ میں تو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں اور پوزیشنز کو نہیں چھوڑیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر مشکل ہو جائے گا. لیکن امید کی جو کرن ہے وہ کہاں پہ ہے, میں آج اس ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور ملا حکیم حقانی صاحب جو دونوں سائڈ سے, اور ملا برادر صاحب. ڈاکٹر عبداللہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو افغانستان میں بڑے جانے پہچانے شخصیت ہے, مجاہد بھی رہے ہیں, مطلب یہ کہ فورن منسٹرز بھی رہے ہیں, الیکشن میں بھی اس نے حصہ لیا ہے. اکراس افغانستان ان کی ایک حیثیت ہے, مسلمہ حیثیت ہے, بڑے معاملہ فہم شخصیت ہے, بات چیت والے اور مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں, نمبر 1. اسی طرح افغانستان ڈیلیگیشن کی جو ہیڈ ہے نیگوسیشن ٹیم کے معصوم ستانک زئی صاحب, وہ بھی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ہائی پیس کونسل کے چیئرمین رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, اور ان کی بھی افغان معاشرے میں پولیٹیکل ہو یا مجاہد ہو یا مذہبی ہو, ایتھنک ہو, ان ساروں میں ستانک زئی صاحب کی جو حیثیت ہے وہ مانی ہوئی حیثیت ہے. بڑے معاملہ فہم شخصیت ہے, صاف گو شخصیت کہا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ سننے والا زیادہ ہے, آہستہ بولتے ہیں, دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ ایک امید جو میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح حکیم حقانی صاحب جو طالبان کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت طالبان کے قاضی قضات, جسے چیف قاضی کہا جاتا ہے, وہ ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ طالبان تحریک میں جب بھی کوئی مسئلہ آ جاتا, تو جب بھی معاملہ کوئی اس حد تک چلا جاتا کہ اس میں مسئلہ بہت گمبھیر ہو جاتا, تو وہ مسئلہ ملا حکیم صاحب کے حوالے کیا جاتا. مطلب کہ بڑے معاملہ فہم شخصیت ہے, مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں, بردبار شخصیت ہے, صبر والا ہے, برداشت کی علم اس میں زیادہ ہے. تو یہ بڑی اچھی ٹیم جو ہے وہ بن گئی ہے, اور میرے خیال میں ودن اے منتھ اور 2 یہ آگے جا کے جل بھی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں طرف سے جو نیگوشیٹرز ہے, دونوں طرف سے جو لیڈ کر رہے ہیں نیگوشیشن جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, ان کی افغانیت میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب, معصوم ستانک زئی صاحب, حکیم ملا حکیم صاحب, ملا برادر صاحب, سارے افغان ہیں, سب کے سٹیکس ہیں. جہاد کے دنوں سے لے کر آج تک جو ہے سفر بھی ہوئے ہیں, خود ایکٹرز بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی چاروں کی جو شخصیتیں ہیں ان کا ہم اگر موازنہ کریں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے, اور افغانوں کی جو ان کی جو امید ہے امن کی کہ افغانستان میں بھی امن آئے گا, تو ان چاروں پہ ان کی ڈاکٹر عبداللہ صاحب, معصوم ستانک زئی صاحب, ملا حکیم صاحب, ملا برادر صاحب, ان پہ سب سے زیادہ جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اینڈ وی ہوپ کہ ان کی شخصیت کا اگر ہم احاطہ کریں تو دے ول سکسیڈ ان ہیونگ اے ورکیبل, جسے کہتے ہیں فارمولا, جس پہ آگے جا کے افغانستان میں مکمل امن قائم ہو سکتی ہے, اسے سامنے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے.